میں حیرت سے کبھی ڈاکٹر کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی تو کبھی ڈاکٹر کے کمرے کے باہر ہر بات سے انجان بیٹھی اپنی والدہ کی طرف، جو کہ آنکھوں سے نابینا تھی۔ میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا کہ جو میرے کان سن رہے تھے ایک ناقابل یقین سی بات تھی۔ میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا۔ میرے دل کی یہ حالت تھی کہ میرا تنفس بری طرح سے چل رہا تھا۔ میرے چہرے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے ہتھیلی سے پسینہ صاف کیا، بڑی بے یقینی سے ڈاکٹر کے ہاتھ سے رپورٹ دی اور ان کے کمرے سے باہر نکل کر اماں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کلینک سے باہر لے آئی۔ چند دن سے امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ جو بھی کھاتی تھی جی متلانے لگتا تھا۔ مجھے لگا کہ ان کا ہاضمہ خراب ہو گیا ہے، اس لیے انہیں قریبی کلینک پر لے آئی، لیکن جو خبر مجھے سننے کو ملی میرے آواز گم ہو کر رہ گئے تھے۔ مجھے ڈاکٹر نے اکیلے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ امی باہر کرسی پر بیٹھی تھی۔ مجھے بڑی رازداری سے یہ خبر ڈاکٹر نے سنائی تھی، کیونکہ اس عمر کی خواتین کم ہی حاملہ ہوتی تھیں۔ میں امی کا ہاتھ تھامے گمسم سی انہیں اپنے گھر لے جا رہی تھی۔ کون ہو سکتا تھا؟ ایسی گھٹیا حرکت کون کر سکتا تھا؟ میرے گھر بس 3 مرد تھے، میرا شوہر، سسر اور چھوٹا جوان دیور۔ اب تک تو سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا۔ میری والدہ پورا دن میرے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ جو میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تو وہ کچن میں رکھے ٹیبل پر بیٹھ جاتی تھی، مجھ سے باتیں کرتی رہتی۔ پورا دن گھر پر نہ میرے شوہر ہوتے تھے نہ ہی میرا دیور سسر ہوتے تھے۔ بس نماز کے اوقات میں وہ مسجد چلے جاتے تھے۔ کبھی کبھی تو وہ باہر اپنے دوستوں میں بیٹھے رہتے تھے۔ رات کو عشاء کے بعد ہی لوٹتے تھے۔ میرے شوہر عمر کی والدہ کے انتقال کو 5 سال بیت گئے تھے۔ میرے سسر نے شادی نہیں کی تھی۔ دیور بھی میری اور میری والدہ کی بہت عزت کرتا تھا، زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ نہ تو اس نے کبھی مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی کبھی میری والدہ سے بس سلام کرنے کے علاوہ بات نہیں کرتا تھا۔ میرے والد کے انتقال کو 2 سال بیت گئے تھے۔ میرے رشتے تو بہت آتے تھے، لیکن میں نے شادی پر ایک ہی شرط رکھی تھی کہ میں اپنی والدہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ نابینا تھی، اکیلی گھر پر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، اس لیے انہیں تنہا بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرا اب رشتہ طے نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ جس گھر میں پہلے سے لڑکی کی ماں موجود ہوتی ہے وہ یہ بات کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ اس کے گھر بہو کے ساتھ اس کی ماں بھی آ کر رہنے لگے۔ اس لیے جو لوگ اس کے ساتھ شادی پر رضامند ہوئے ان کے گھر کوئی عورت تھی کہ نہیں، بس 3 مرد ہی تھے اور ایک ان کے والد اور میرے شوہر اور اس کا چھوٹا بھائی۔ جب میں رخصت ہو کے سسرال پہنچی تو امی کے لیے ایک الگ کمرہ موجود تھا۔ میرے شوہر میری والدہ کی بہت عزت بھی کرتے تھے۔ دیور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، زیادہ وقت گھر سے باہر رہتا تھا۔ بظاہر ایسا کچھ بھی نہیں نظر آ رہا تھا کہ میں ان لوگوں پر شک کرتی، لیکن جو رپورٹ اس وقت میرے ہاتھ میں تھی وہ مجھے کچھ اور ہی سمجھا رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری سوچ اپنے گھر میں موجود مردوں کی جانب بھی گئی تھی۔ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ بے شک میرا شوہر بہت اچھا تھا، میرا اور میری والدہ کا بہت خیال بھی رکھتا تھا۔ میری ماں کے ساتھ جو ہوا تھا، اگر یہ بات میں سسرال میں پوچھتی تو یقیناً ماں کے ساتھ مجھے بھی گھر سے باہر نکال دیا جاتا۔ میں بہت پریشان تھی۔ جب گھر پہنچی امی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ انہیں جیسی خبر سناتی ان کا تو شاید یہ سن کر ہی بی پی ہائی ہو جاتا۔ وہ پہلی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی۔ میرا ذہن بالکل معوف ہو چکا تھا۔ کس پر شک کرتی؟ کون تھا جو ایسی گھٹیا حرکت کر رہا تھا؟ گھر پہنچ کر چکراتے سر کے ساتھ میں اپنی ماں کے کمرے میں ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، کب سے چپ ہو؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اماں نے مجھ سے پوچھا، کیونکہ میں بہت ہی باتونی قسم کی لڑکی تھی، ہر وقت باتیں کرتی رہتی تھی، لیکن آج تو جیسے میری بولتی بند ہو چکی تھی۔ کچھ نہیں کہا ڈاکٹر نے، دعا دی آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اماں آپ آرام کریں۔ یہ کہہ کر میں نے اماں کو ان کے بیڈ پر لٹا دیا اور خود کچن میں آ کر کھانا تیار کرتے ہوئے بھی میرا ذہن مسلسل اپنی والدہ کی طرف تھا۔ وہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی تھی کہ میں تو محسوس کر سکتی تھی نا۔ کوئی ان کے قریب آتا ہے، کون ہو سکتا ہے؟ میرا سسر یا پھر میرا دیور؟ میرے دماغ کے تناوے کھنچنے لگے، میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا۔ مجھے کوئی بھی راہ سجائی نہیں دے رہی تھی۔ کیا کروں؟ کس سے بات کروں؟ شوہر اپنے والد اور بھائی کے بارے میں کبھی بھی ایسی بات برداشت نہیں کریں گے، اور امی سے کیسے بات کروں؟ کیسے بتاؤں انہیں؟ جب عمر آفت سے واپس آئے، میرے لیے گلاب کے پھولوں کے گجرے لائے، لیکن میں پھر بھی مسکرا نہ سکی۔ میں جس مصیبت سے گزر رہی تھی
وہ میرے لیے ناقابل برداشت سی تھی۔ مجھے چپ دیکھ کر عمر مجھ سے کہنے لگے، کیا ہے، چپ کیوں ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ میں کیا جواب دیتی؟ میں نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے۔ کہنے لگے، کھانا کھا لو پھر دوائی لے لینا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کھانے کے بعد لانگ ڈرائیو پر جائیں گے، لیکن تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تم آرام کرو۔ کھانا کھا کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ امی کی رپورٹ الماری میں چھپا دیں۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر امی کے کمرے میں کون آتا ہے۔ رات کو جب عمر کمرے میں آئے تو میں نے کہا کہ امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مجھ سے امی کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ عمر، میں امی کے کمرے میں سونا چاہتی ہوں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ کہنے لگے، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، تم جاؤ اپنی امی کا خیال کرو۔ عمر بہت اچھے انسان تھے، مجھے کبھی میری والدہ کے معاملے میں سختی نہیں کرتے تھے۔ امی کے ساتھ جا کر لیٹ گئی۔ امی سو رہی تھی، لیکن نیند میں ان کی بڑبڑاہٹ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کا مطلب کوئی رات کو میری ماں کے پاس آتا ہے، اور ان کے ساتھ پوری رات میں سو نہیں پائی۔ رات بھر کوئی کمرے میں آیا بھی نہیں تھا۔ صبح ناشتے کے بعد عمر اور میرا چھوٹا دیور گھر سے چلے گئے۔ میرے سسر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں امی کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ رات کو ان کے کمرے میں کون آتا ہے۔ جو کچھ میری والدہ نے بتایا میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ مجھے پہلا شک ہی میرے سسر پر ہوا تھا۔ گھر میں ہر وقت وہی موجود ہوتے تھے، لیکن پھر یہ خیال آنے لگا کہ وہ 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھتے ہیں۔ میرا دل بڑا عجیب سا ہونے لگا۔ ایک طرف وہ وقت پر نماز پڑھتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف کبھی مجھے اپنے دیور پر شک ہونے لگتا ہے۔ وہ رات دیر تک جاگتا تھا، اس کے کمرے سے ٹی وی کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں۔ ایک بار مجھے یہ کہنے لگا، آپ بالکل اپنی والدہ پر ہیں، آپ کی والدہ بہت خوبصورت ہیں، آپ کی ماں کے بجائے بڑی بہن لگتی ہیں۔ یہ بات اس نے میری شادی کی شروع میں کہی تھی۔ میں نے ہنس کر ٹال دی تھی، لیکن اب ذہن میں آتی میرے اندر ایک ایسی آگ لگ گئی تھی کہ ناقابل برداشت تھی۔ کوئی میری ماں کو بے ہوشی کر کے اس کے ساتھ زبردستی کرتا تھا۔ میری والدہ کو محسوس ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ غیر اخلاقی کام کیا جا رہا ہے، لیکن وہ غنودگی میں ہوتی تھی۔ میرے لیے یہ بات ایک ناقابل برداشت سی ہو گئی تھی۔ شرم نہیں آتی تھی اس شخص کو ایک اندھی نابینا بیمار عورت کو ہوس کا نشانہ بناتے ہوئے۔ میری بے بسی یہ تھی کہ اگر میں آواز اٹھاتی تو طلاق کا داغ مجھے مل جاتا۔ عمر لاگ صحیح، لیکن اپنے والد کے خلاف بات نہ سنیں گے، نہ ہی مانیں گے، کیونکہ جتنی وہ میری والدہ کی عزت کرتے تھے، اتنی وہ اپنے والد کی بھی خدمت کرتے تھے۔ بظاہر تو میرے سسر بھی میری والدہ کو بہن جی کہتے تھے، میرے سامنے تو انہوں نے کبھی نظر اٹھا کر بھی میری والدہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جو کچھ وہ شرافت کی آڑ میں کر رہے تھے وہ بہت ہی گھٹیا کام تھا۔ مجھے اپنے سسر پر غصہ آنے لگا۔ مجھے یاد آنے لگا جب میں کام کرتی تھی تو امی میرے ساتھ کچن میں تھی۔ میرے سسر کبھی کچن میں آ کر مجھ سے کہنے لگتے کہ میں ان کے کمرے کی چادر بدل دوں۔ میں کچن سے نکل کر ان کے کمرے میں جاتی، اور جب ان کے کمرے کی صفائی کر کے آتی تو کچن میں اپنی لیے چائے بنا رہے ہوتے۔ جب میں کچن میں آتی تو کہتے، میں نے سوچا تم تھک گئی ہو، اس لیے میں نے چائے خود بنا لی ہے۔ تو مجھے مسکرا کر دیکھ کر اپنا کپ اٹھا کر کچن سے نکل گئے۔ اس وقت تو مجھے یہ بات عام سی لگی تھی، لیکن اب تو ہر عام سی بات پر مجھے شک ہونے لگا۔ ایک بار وہ بازار سے میرے لیے پھل لے کر آئے تو 1 کلو الگ سے مجھے پکڑا دیے۔ کہنے لگے، تمہاری والدہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، تم شاید جھجک کی وجہ سے ان کے لیے کچھ نہیں منگواتی ہو، اس لیے یہ سیب انہیں دے دینا۔ اس وقت بھی مجھے یہ لگا کہ میری والدہ کا احساس کر رہے ہیں۔ میری رات میں آنکھ کھلی تو عمر کمرے میں نہ ہوتے، پھر کافی دیر بعد وہ کمرے میں آتے۔ میں پوچھتی کہ آپ کہاں گئے ہیں تو کہنے لگتے، مجھے سگریٹ پینے کی عادت ہے، رات کو جب ابا غیر نیند میں سو جاتے ہیں تب میں صحن میں جا کر سگریٹ پیتا ہوں، ورنہ ابا کو فوراً سگریٹ کی بو آ جاتی ہے تو وہ مجھے ڈانٹتے ہیں۔ میں مسکرا کر کہتی کہ وہ آپ کے فائدے کی بات کرتے ہیں، وہ معمولی سی باتیں جو عام گھروں میں ہو جاتی ہیں۔ مجھے وہ سب باتوں پر شک ہونے لگا تھا۔ میری ماں اس عمر میں ایک بہت بڑی اذیت میں پڑ چکی تھی، ایک ایسی تقریر میں تھی جس سے وہ انجان تھی، اور میرے لیے یہ دوہری اذیت تھی کہ میں کیسے اپنی ماں کو یہ سب سچ بتاتی جو میں ڈاکٹر سے سن کر آ رہی تھی۔ وہ سہ نہ سکتی تھی، نہ بھی بتاتی تو کون سی یہ بات چھپی رہ سکتی تھی۔ میں بظاہر چپ تھی، لیکن اپنے اندر کسی تکلیف اور عزیز سے گزر رہی تھی، یہ میں جانتی تھی۔
اب میں روز عمر سے بہانہ بناتی کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اپنی امی کے پاس سونے جا رہی ہوں۔ رات بھر مجھے اس شخص کا انتظار رہتا جو میری ماں کو اذیت دینے کا سبب بن رہا تھا۔ چند دن تو عمر چپ رہے، لیکن اس کے بعد منہ سے تو کبھی کچھ نہیں کہتے، لیکن مجھ سے کچھ اکھڑے اکھڑے سے رہنے لگے۔ لیکن ان کی نظروں میں میرے لیے شکوے صاف نظر آتے تھے۔ ہماری شادی کو بھی چند ہی ماہ گزرے تھے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ دن بھر وہ آپس میں گزار کر آتے تو رات کو وہ کچھ وقت میرے ساتھ گزارنا چاہتے تھے، لیکن میں خود جس ذہنی الجھن کا شکار تھی، مجھے عمر کی اس خواہش کا بھی احساس نہیں تھا، اور اب تو میں کام کرنا بھی بھول جاتی ہوں۔ رات کو عمر کے کپڑے بھی پریس کرنا بھول گئی تھی۔ وہ پہلی مجھ سے اکھڑے سے تھے۔ صبح آفس کے لیے لیٹ ہو گئے، غصے کے مارے خود ہی اپنے کپڑے پریس کرنے لگے۔ جب میں نے کپڑے پریس کرنے کے لیے کہا تو مجھے غصے سے گھور کر بولے کہ تم بس اپنی ماں کی خدمت کیا کرو۔ وہ اس وقت اتنے غصے میں تھے کہ میری کوئی بات نہیں سن رہے تھے۔ ناشتہ کیسے بنا؟ ناشتہ کیے بنا آفس چلے گئے۔ میں اپنی والدہ کی وجہ سے پریشان تھی۔ اس پر عمر کا رویہ دیکھ کر دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے رونے لگی۔ رات کو عمر کا موڈ سخت خراب تھا، اس لیے میں نے امی کے کمرے میں جانا پوچھا ہی نہیں۔ عمر سے اپنی غلطی کی معافی میں نے پہل کی، مگر وہ کہنے لگے کہ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کرو، تمہیں سمجھنا چاہیے، پورے دن مجھے تم سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ وہ جلدی سے راضی بھی ہو گئے، لیکن اگلی صبح امی کہنے لگی کہ کل رات تم میرے پاس کیوں نہیں سوئی؟ جب تم نہیں آتی تو وہ آتا ہے، اور وہ رات میرے لیے اذیت بھری ہوتی ہے۔ امی میرے ساتھ لگ کر رونے لگی تھی۔ میرا دل ہی تو کٹ کے رہ گیا تھا، میرے آنسو بہنے لگے تھے۔ کون تھا جو یہ سب کر رہا تھا؟ نہ میرا اس شہر میں کوئی رشتہ دار تھا، نہ ہی کوئی اپنا جس پہ میں بھروسہ کر کے اپنی والدہ کو چھوڑ دیتی اور وہ آنکھوں سے دیکھ سکتی، تب بھی میں ان کی رہائش کا الگ بندوبست کر دیتی۔ لیکن وہ ایک مجبور سی عورت تھی، انہیں واش روم بھی میں لے کر جاتی تھی۔ میں ابھی اسی الجھن سے نہیں نکلی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں کہ ایک بار مجھے امی کے چلانے کی آواز آئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ میں نے برابر میں دیکھا تو عمر بھی کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میں اٹھ کر فٹافٹ باہر نکلی تو میرا دیور میری امی کے کمرے میں تھا، اور امی چلا رہی تھی، اندھے پن کی وجہ سے دائیں بائیں ہاتھ ہلا رہی تھی، جیسے کسی سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہہ رہی تھی مجھ سے دور رہو۔ میرے دیور میری والدہ کے بیڈ سے ذرا فاصلے پر کھڑا تھا، مجھے نافہم سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو اپنی امی کے کمرے میں دیکھ کر اسے چپ لگ گئی تھی۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی میری ماں کے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ اس کی ترنگت ہی اڑ گئی۔ کہنے لگا بھابھی آپ کیا بول رہی ہیں؟ میں تو آپ کی امی کی چلانے کی آواز پر ادھر آیا۔ میں نے کہا کہ جھوٹ بول رہے ہو، مجھے دیکھ کر بہانے بنا رہے ہو، تم روز میری اماں کو حوث کا نشانہ بناتے ہو۔ میرے چلانے پر سسر اور شوہر دونوں وہاں پہنچ گئے۔ میرے دیور اپنا گریبان مجھ سے چھڑوا رہا تھا۔ میرا شوہر بھی میرے پاس آ گیا۔ میرا دیور بھی اس وقت غصے سے بے پھر رہا تھا۔ کہنے لگا آپ کی اماں میری ماں کے جیسی ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے ایسا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے۔ میں تو سو رہا تھا، آپ کی والدہ کی چلانے کی آواز سنی تو بھاگا ہوا چلا آیا۔ ابھی میں ان سے پوچھ بھی رہا تھا کہ انہیں کیا ہوا ہے کہ آپ آ گئی۔ میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میرے شوہر نے میرے ہاتھ سے دیور کا گریبان چھڑوایا اور مجھ پر بڑک اٹھے۔ کہنے لگے تم نے اتنی رات کو کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ رات کے اس پیر تم چلا رہی ہو، آس پاس کے پڑوسی کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ میں عمر کی بات کو نظر انداز کر کے کہنے لگی کہ ارمان اچھا لڑکا نہیں ہے، یہ روز رات کو میری ماں کو بے ہوش کر کے ان کے ساتھ میری بات بھی ابھی یہیں پہنچی تھی کہ ایک تھپڑ میرے منہ پر بہت زور سے لگا، میں دور جا کر گری۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ جو تمہارے منہ میں آئے گا تم بول دو گی؟ تم ہوتی کون ہو میرے بھائی پر الزام لگانے والی؟ میرے سسر اس سے بھی زیادہ غصے میں تھے۔ کہنے لگے ایک تو ہم نے اس کی سکی ماں کو بے سہارا سمجھ کر بہن سمجھ کر اپنے گھر میں رکھا ہے، اور یہ ہے کہ آسان فرموش بن کر میری بیٹے پر الزام لگا رہی ہے۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرا گھر ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے عمر نے کہا کہ میری والدہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی، میں ان کا کہیں اور انتظام کروں۔ میں پہلی ذہنی اذیت کے شکار تھی۔ اپنی والدہ کو لے کر کہاں جاتی؟ اپنا گھر میں نے شادی ہوتی کرائے پر دے دیا تھا، اتنے جلدی تو وہ خالی بھی نہ ہوتا۔ میں اس قدر پریشان تھی کہ چکرا کر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو عمر میرے پاس ہی کھڑے تھے،
کچھ متفکر اور غصے میں تھے۔ مجھے ڈرپ لگی تھی۔ ڈاکٹر عمر کو میرا خیال رکھنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ وہ بالکل خاموش تھے۔ میری ڈرپ ختم ہوتی وہ مجھے گھر لے آئے، مجھے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا، خود بھی میرے سامنے بیٹھ گئے۔ جو گھٹیا الزام تم نے میرے بھائی پر لگایا ہے، اگر تم اپنی ماں کا انتظام نہیں کرتی تو میں تمہیں رات کو ہی طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا، لیکن تم بے ہوش ہو کر گر گئی اور انسانیت کا تقاضا تھا کہ میں تمہیں اسپتال لے جاتا، لیکن جو خبر مجھے تمہیں وہاں لے جا کر سننے کو ملی، میں تمہیں اب کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تم میرے بچی کی ماں بننے والی ہو۔ میں ان کی بات کسی بے جان مجسمے کی طرح بیٹھی سن رہی تھی۔ میرے لیے یہ خبر کہ میں امید سے ہوں بہت بڑی خوشخبری تھی، لیکن جن حالات سے مجھے گزرنا پڑ رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے خوش ہونا چاہیے یا رونا چاہیے۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں اپنی تکلیف کے ہاتھوں تھک چکی تھی۔ عمر کی بات ابھی بھی جاری تھی۔ کہنے لگے، دیکھو گل، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تمہاری ماں کی بھی بہت عزت کرتا ہوں۔ ہمارے باپ نے ہمیں عورت کی عزت و احترام کرنا سکھایا ہے۔ محلے بھر میں کبھی ہماری ایسی کوئی بات سننے کو نہیں ملی۔ جو الزام تم نے ارمان پر لگایا ہے وہ نہایت بیہودہ ہے۔ بہتر ہے کہ اس سے معافی مانگو۔ ابا بہت غصے میں ہیں۔ اگر تم نے معافی نہ مانگی تو تمہاری ماں یہاں نہیں رہ سکے گی۔ اب تم سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی حیرت ہے کہ تم نے ایسی سوچ بھی کیسے لیا۔ وہ مجھے تعصب سے دیکھ کر کہہ رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر اپنی امی کی رپورٹ عمر کے سامنے رکھ دی۔ رونے لگی۔ عمر نے نافہم انداز سے یہ رپورٹ کھولی اور کھول کر پڑھنے لگے۔ ایک جھٹکا سا تو جو انہیں لگا، وہ بار بار رپورٹ پڑھنے لگے۔ میں ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں نے کہا کہ اسے پڑھ کر مجھے کیا سوچنا چاہیے؟ عمر، میری ماں چند ماہ سے یہیں میرے ساتھ اس گھر میں رہ رہی ہے اور رات کو کوئی انہیں نشے کی دعا سنگھا کر نیم بے ہوش کر دیتا ہے۔ عمر، وہ دیکھ نہیں سکتی ورنہ پہچان جاتی کہ کون ہے۔ میں کس پر شک کروں؟ عمر، مجھے ارمان سے معافی مانگنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں اپنا گھر بچانے کے لیے ارمان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گی، لیکن مجھے بتاؤ کہ جس اذیت سے میں اور میری ماں دوچار ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ میرے شوہر ہیں، محافظ ہیں۔ آپ کی شرافت کی گواہی میں محلے والوں سے کیوں لوں؟ آپ مجھے بتائیں کہ میری ماں آپ کے گھر میں رہتے ہوئے بھی غیر محفوظ کیسے ہو گئی؟ اس کا قصوروار کون ہے؟ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دینا آپ کے لیے آسان ہے تاکہ آپ لوگوں کی جھوٹی شرافت کا بھی بھرم رہ جائے۔ اگر آپ اتنی سچے ہیں تو مجھے ایک ڈی این اے کی رپورٹ دکھا دیں، سچ سامنے آ جائے گا، اور اگر قصوروار آپ میں سے کوئی ہو تو یہ بھی بتا دے کہ اسے کیا سزا دی جائے گی۔ میرا لہجہ تلخ سا ہو گیا۔ عمر نے کہا کہ اگر قصوروار آپ میں سے کوئی ہوا تو اسے پولیس کے حوالے کر دینا۔ کچھ ہی دنوں بعد تینوں کی رپورٹس میرے سامنے رکھی تھیں۔ جب میں نے رپورٹ دیکھی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ ڈی این اے کے مطابق وہ تینوں بے قصور تھے۔ میں یہ بھی سمجھ لیتی کہ انہوں نے جو رپورٹ غلط بنوائی ہیں، لیکن عمر مجھے خود اسپتال لے کر گئے اور جس لیبارٹری سے ٹیسٹ ہوا وہ ایک جانی مانی لیب تھی۔ اب تو میں شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ کون تھا جو میری والدہ کے ساتھ یہ سب کر رہا تھا؟ عمر نے میری والدہ کے کمرے میں کیمرے لگا دیے اور جیسے ہی ایک شخص میری والدہ کے کمرے میں داخل ہوا، عمر میری والدہ کے کمرے میں چلے گئے اور اسے پکڑ لیا۔ اس نے نقاب پہن رکھا تھا۔ جب نقاب اتارا تو حیران رہ گئے۔ وہ تو ہماری گلی کا فقیر تھا۔ امی کے کمرے کی کھڑکی پچھلی طرف کھلتی تھی، وہاں ایک گلی تھی، وہ فقیر وہیں سے اندر آتا تھا۔ میری ماں کو نشے والی دعا سنگھا کر ان کے ساتھ غلط کاری کرتا تھا۔ عمر نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں نے سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ عمر کے ساتھ جا کر اپنی والدہ کے ڈی این اے بھی کروا رہی تھی۔ پھر یہ سوچا کہ ہر انسان برا نہیں ہوتا۔